شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل کی میں ہاف انکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے تمام صحابہ کے نام کی غریب لوگوں میں تقسیم کیا کرتی ہوں۔ آپ بھی نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کر، لائک کر کے اور اس پہ کمنٹ کر کے۔ ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں، کیونکہ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہمیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت ہوگی، ان کے صحابہ سے محبت ہوگی۔ نماز قرآن پاک کا پابند بنائے۔ جب ہم اپنے بچوں کو سنت کے متعلق بتائیں گے تو ہمیں ان کی اور تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مکمل مسلمان بن جائیں گے۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور مغربی تہذیب کو فالو مت کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، انس نے شیئر کی ہے سرجانی ٹاؤن کراچی سے۔ انہوں نے اپنی کچھ کہانیاں میرے ساتھ شیئر کی اور وہ کہتی ہیں کہ اب میں اس ٹائم آسٹریلیا میں ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنے جو زندگی کے واقعات تھے جو کراچی سرجانی ٹاؤن میں میرے ساتھ پیش آئے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ 2 بہن بھائی تھے اور میرے امی ابو۔ 2012 کی بات ہے۔ میں جب ٹیوشن میں ایک اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ ادھر بہت سے واقعات پیش آئے۔ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 5D آئی تھنک انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ادھر بہت سی اکیڈمی اور سکول ہیں۔ اسی جگہ پر ہم لوگوں کی رہائش بھی ہے۔ سکول سے واپس آ کر تھوڑی دیر ریسٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ادھر ایک نئی اکیڈمی کھلی تھی جو کہ برائٹ اکیڈمی کے نیم سے تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہاں کے ٹیچر بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو میرے گھر والوں نے سوچا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو اسی اکیڈمی میں ڈال دینا چاہیے۔ میں اپنی بہن سے بڑا تھا۔ اکیڈمی بالکل نیو کھلی تھی اور جس جگہ پر کھلی تھی، جس گھر میں کھلی تھی، وہ 2 منزلہ گھر تھا، اور اس گھر کے متعلق آلریڈی بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ یہ ابینڈڈ ہے اور ادھر کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ تو مختلف قسم کی چیزیں اس اکیڈمی کے متعلق سنی تھی، لیکن افواہ بن کر وہ دم توڑ گئی اور اکیڈمی وہاں پر کھل گئی۔ اکیڈمی جو کھلی تھی وہاں پر جو 2 منزلہ گھر تھا، اس گھر کے اوپر والے پورشن میں ہم لوگوں کے ٹیچر رہتے تھے اور نیچے وہ ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ابھی نئی نئی اکیڈمی تھی اور اتنے بچے بھی نہیں تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی اور علاقے کے 5-6 بچے اور تھے۔ ہم لوگ پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے اور پڑھ کر آ گئے، لیکن میری بہن کا سر بہت بھاری ہو گیا۔ کہتی تھی کہ میں نے اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ پہلے دن ہی اس نے یہ بات کر دی تھی اور گھر والوں نے سمجھا تھا کہ شاید وہ پڑھنا نہیں چاہتی تو اس لیے ایسے کر رہی ہے، جبکہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک پڑھ رہی تھی، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جو بھی اکیڈمی میں بچہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ لگتا تھا کہ وہ بچے اکیڈمی چھوڑ گئے ہیں۔ خیر، بچوں کی آمد و رفت تو لگی ہوئی تھی، کسی نے ایسی ویسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ تقریباً 1-2 ماہ گزرنے کے بعد میری سسٹر تو اکیڈمی چھوڑ چکی تھی، لیکن میں ریگولر جاتا تھا۔ اس کے لیے ابو نے گھر میں کسی ٹیچر کا انتظام کیا تھا جو کہ اس کو آ کر پڑھا جاتے تھے۔ اب میں ادھر پڑھنے کے لیے جاتا تھا، شام کا ٹائم تھا، ادھر ٹیچرز کے ساتھ بھی میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ تب میں 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے ایک ٹیچر عمیر تھے جو کہ بہت زیادہ اچھے تھے، نمازی پرہیزی انسان تھے۔ وہ نماز کے ٹائم پر اوپر اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے۔
میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میری بہن کو ملا کر اور بھی کچھ 10-12 لڑکے ہیں جن کے مطابق اکیڈمی بہت بھاری ہے، لیکن ادھر کسی نے دیکھا کچھ نہیں ہے۔ ان کا سر اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ادھر آنے کی غلطی نہیں کرتے، جن میں میری بہن بھی شامل ہے۔ میری بہن کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے نہیں جائے گی، لیکن میرے ساتھ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے ٹیچر عمیر نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، جس پہ میں نے ان سے کہا کہ شاید میں اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار رکھتا ہوں۔ میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں، ٹھیک آپ کی طرح۔ تو میرے ٹیچر عمیر نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ راز کی بات ہے، اس کے متعلق کسی کو کچھ مت بتانا۔ واقعی ہی اکیڈمی بہت بھاری ہے۔ ان سر سے میری بہت اچھی سلام دعا تھی، ایون کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر لیا کرتے تھے۔ میرے ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ جب اوپر میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، اور واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ میں سو رہا تھا اور میرے دونوں دوست چھٹی پر تھے، اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ اکیڈمی رینٹ پہ لی ہوئی ہے، یہ گھر، اور ہر ویکنڈ کو ہم اپنے گھر جایا کرتے ہیں۔ اس ویکنڈ کو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ آج میں نہیں جاؤں گا اور گھر پہ ہی رہوں گا۔ تو میں سو رہا تھا تو اچانک سے میرے ارد گرد بہت سے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ اس حد تک شور تھا کہ میرے کان اور دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ میں کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اتفاقاً گرمیوں کا موسم تھا اور میں نے اپنی چارپائی باہر ڈال لی۔ حالانکہ مجھے باہر کھلے صحن میں سونے کی بالکل عادت نہیں ہے، لیکن یہ عادت میری عادت تھی اور اس دن کچھ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ کبھی مجھے خواب لگ رہا تھا اور کبھی اپنا وہم۔ اس کے باوجود میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جیسے میں باہر گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری چارپائی کے نیچے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹائم فجر کی اذانوں کا ہو چکا تھا۔ میں ساری رات سے جاگ رہا تھا اور میں اٹھ کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ مولوی صاحب نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے کہا، جوان تم تو کبھی اس طرح نہیں آئے، آج تمہارا ادھر اتنی صبح آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ فجر کی اذانیں بالکل ہونے والی تھیں۔ میں نے کہا کہ بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور سوچا نماز پڑھ لوں۔ میں نماز پڑھ کے گھر آنے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے پیچھے سے بلایا اور کہا کہ تم فلاں گھر کے اندر رہتے ہو اور ادھر تم نے اکیڈمی بنائی ہے۔ میں نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس اکیڈمی کو چھوڑ دو، اس گھر کو چھوڑ دو، ورنہ بھاری نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ گھر کافی عرصے سے بند ہے۔ اس گھر کے متعلق یہ افواہیں ہیں کہ اس گھر کے اوپر والی چھت پہ جو بھی سوتا ہے وہ مخلوق اس کو بہت تنگ کرتی ہے، یہاں تک کہ لوگ گھر خالی کر کے بھاگ گئے ہیں۔ تم ادھر رہنے کی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ گو کہ اس جگہ پر تمہارے پاس اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن وہ جگہ اسیب زدہ ہے، وہاں پر ایک سے زائد جنات کا بسیرا ہے اور وہ تمہیں نقصان دیں گے اور تمہارے باقی دوستوں کو بھی، یہاں تک کہ وہ ان چھوٹے بچوں کو بھی نقصان دیں گے۔ میں نے مولوی صاحب کی بات کو اگنور کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے متعلق کچھ سوچتے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ ٹیچر عمیر نے کہا کہ ہم لوگوں نے سب باتوں کو اگنور کیا۔ ہم تینوں دوستوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ کبھی واش روم کے اندر کسی کو کوئی بند کر دیتا تھا تو کبھی کوئی چھت پہ چارپائی کو الٹا دیتا تھا۔ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ انس کہتے ہیں کہ اکیڈمی میں پڑھنے والے بچوں کو ونڈو سے باہر کھڑے ہوئے کالے رنگ کے سائے نظر آنے لگے تھے۔ بچے بیمار ہونے لگے تھے اور اکیڈمی بالکل خالی ہونے لگی تھی۔ 100 کی تعداد میں جو بچے ادھر پڑھنے لگے تھے وہ اب محض 10 سے 12 رہ گئے تھے۔ ٹیچر عمیر مجھے یہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ اکیڈمی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ معاملات بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں۔ والدین کی یہ کمپلین ہے کہ یا تو آپ اس اکیڈمی کو بند کر دیں یا اپنی جگہ کو بدل لیں کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ بیمار ہونے لگے ہیں۔ اچانک ایک صبح ہم لوگ اٹھے اور پتہ لگا کہ ٹیچر عمیر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کے باقی دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ رات کے ٹائم اکیلا تھا
صبح جس ٹائم ہم آئے تو اس کی حالت بہت خراب تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پہ اس نے کہا کہ رات کے ٹائم میں سو رہا تھا، ویکینڈ تھا اور اس ویکینڈ کو بھی ٹیچر عمیر اپنے گھر نہیں گئے تھے، اور ان کے دوستوں کے مطابق ان 2 ٹیچرز کا کہنا تھا کہ جب ہم عمیر کے پاس آئے منڈے کی صبح تو وہ چھت پہ بری حالت میں تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ کچھ خواتین اور بچے اس کمرے کے اندر سے آئے باہر اور مجھے یہ کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ بات کہہ کر عمیر بے ہوش ہو گئے اور ہم اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، اور یہ بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے۔ ٹیچر عمیر اس کے متعلق مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ وہ مخلوقات میرے پیچھے پڑ گئی ہیں اور مجھے یہ کہتی ہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 5 کی وہ اکیڈمی انتہائی ہانٹڈ اور پرسرار تھی۔ اب وہاں پر ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بچے پوزیسڈ ہو گئے تھے، وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ اکیڈمی کو بند کر دیا گیا۔ وہاں کے مالک کو، جس کا وہ گھر تھا، اس کو سختی سے یہ تاکید کر دی گئی کہ بھول کر بھی اس گھر کو اب کسی اکیڈمی یا کسی رہائش گاہ کے لیے مت دینا، ورنہ ان کے موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ چند پیسوں کے لیے تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس پہ اس مالک نے کہا کہ بالکل میں اس گھر کو اب رینٹ آؤٹ نہیں کروں گا، اسی وجہ سے میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر معاملات بہت زیادہ سخت ہیں اور ایسی مخلوقات کا بسیرا ہے جو کہ سامنے آ جاتی ہیں اور کسی کو یہاں پر رہنے نہیں دیتی۔ پہلی دفعہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا۔ میرے بچے سو رہے تھے اور میں اندر اسی کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کے اندر سے کچھ مخلوقات میرے سامنے نمودار ہوئی، جن میں ایک عورت، مرد اور 2 بچے تھے۔ ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم نان مسلم ہیں اور یہاں پر مسلمانوں کو رہنے نہیں دیں گے۔ جب تم لوگ عبادت کرتے ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نان مسلم تھے اور اس کمرے کے اندر سے ہمیشہ گانے بجانے کی آوازیں آتی تھیں، شور و گل کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہر ٹائم پارٹی ہو رہی ہے ادھر۔ یہ بات سننے کے بعد میں سمجھ چکا تھا کہ ادھر رہائش مشکل ہے، اور میں اپنے بچوں کو اسی شام وہاں سے لے کر نکل پڑا تھا اور دوبارہ اس گھر میں اپنے بچوں کو لے کر نہیں آیا۔ میری غلطی تھی کہ مجھے یہ گھر رینٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکے کی ڈیتھ ہونے کے بعد میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاید مجھے یہ لگا کہ جب یہ گھر کسی اکیڈمی کو دیا جائے گا یا کسی اور مصروفیت میں لوگ اس کو خریدیں گے جہاں پر قرآن پاک وغیرہ نہیں پڑھا جائے گا اور اکیڈمی بن جائے گی اس قسم کی جگہ، تو پھر یہ چیزیں نقصان نہیں دیں گی۔ لیکن میں غلط تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ جو یہاں پر آئیں گے وہ سب کے سب مسلمان ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہوں گے اور نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اس مالک مکان نے محلے والوں سے اور عمیر کے گھر والوں سے بہت معافی مانگی، لیکن اس کی معافی مانگنے سے ان کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ انس کہتے ہیں اکیڈمی کو لاک کر دیا گیا اور اکیڈمی بند ہو گئی۔ پہلی دفعہ اس اکیڈمی کے متعلق جو شکایت کی تھی وہ میری بہن نے کی تھی، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی اس نئی اکیڈمی کے بننے کے بعد 1 ہفتے بعد ہی ادھر پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ شکر ہے کہ اللہ نے میری بہن کو بچا لیا اور باقی بچوں کو بھی۔ یہ تو وہاں کی اکیڈمی کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، انتہائی ہانٹڈ، پرسرار اور بہت قدیم دور کا سرجانی ٹاؤن کا سیکٹر 5، جو کہ انتہائی، وہاں پر صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا۔ اتفاقاً ہم نے ایک ایسا گھر رینٹ پہ لیا جو کہ انتہائی بسیدہ اور پرانا تھا۔ ان دنوں میں میرے ابو نے اپنا گھر بنوانا شروع کیا ہوا تھا، اور جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے وہاں کے مالک مکان کو اس گھر کی خود ضرورت تھی اور اس گھر میں آنا چاہتا تھا۔ ہمیں بڑی جلدی میں اس گھر کو چھوڑنا پڑا۔ تقریباً 1 سال کے لیے ہم نے ایک اور گھر رینٹ پہ لے لیا جو کہ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 5D میں ہی تھا۔
وہ گھر بسیدہ اور بہت پرانا تھا. اس گھر کے اندر بہت سے واقعات ہوتے تھے اور ان میں پہلا واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت نظر آتی تھی جو کہ میری امی کو پہلی دفعہ نظر آئی. وہ عورت اکثر اسٹور روم کے اندر سے باہر نکلتی ہوئی میری والدہ کو دکھائی دیتی تھی. تب میں 11ویں کلاس کا طالب علم تھا اور مجھے اتنی سینس تھی کہ یہ مخلوقات کیا ہوتی ہیں. میری امی کی یہ شکایت تھی میرے ابو کے آگے کہ ہمیں اس گھر میں بالکل نہیں رہنا, مجھے ادھر سے جانا ہے, کیونکہ ہم نے اپنا باقی سامان اپنے گاؤں میں رکھا ہوا تھا اور چند چار پائیوں اور ضرورت کے کچھ سامان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, کیونکہ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ اپنا گھر بنتے ہی ہم ادھر سے شفٹ ہو جائیں گے. میرے ابو اس چیز کو مان نہیں رہے تھے. امی نے کہا کہ ادھر کوئی معاملہ غلط ہے, کیونکہ جب بھی میں صبح اٹھتی ہوں تو اسٹور روم کے اندر سے ایک عورت بالکل میرے حلیے کی, بالکل میرے روپ میں مجھے دکھائی دیتی ہے, اور جب وہ میری طرف دیکھتی ہے تو ہنس رہی ہوتی ہے. میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں. اس گھر میں رہنا میرے لیے ناممکن ہے. بچے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور آپ کام پر. وہ عورت اگر میرے سامنے آ گئی تو میں مر جاؤں گی, میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں. امی نے جب یہ نام لیا تو ابو سیریس ہو گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, کوئی اور گھر تلاش کرتا ہوں. امی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اب سرجانی ٹاؤن کے اندر نہیں رہنا, گھر کہیں اور تلاش کرو, کیونکہ اس علاقے کی تمام عمارتیں انتہا سے زیادہ ہانٹڈ اور بوسیدہ اور گندی ہیں. علاقہ بھی باہر سے بہت گندا تھا. 2014 کی یہ بات ہے اور تب میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کوئی اور گھر تلاش کرتا ہوں. ابو کے گھر تلاش کرنے کے دوران ہم لوگ جب اس گھر میں رہ رہے تھے تو رات کے ٹائم میری مرحوم پھپھو کے روپ میں میری امی کے قریب ایک عورت آئی اور یہ کہنے لگی کہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلے جاؤ, میرے بچوں کو ادھر رہنے میں دقت پیش آ رہی ہے. یہ بات سن کر امی ہڑبڑا کر اٹھی اور چیخیں مارنے لگیں اور کہنے لگیں کہ آپ تو فوت ہو گئی تھی, دوبارہ کیسے آ سکتی ہیں. وہ مخلوق میری مرحوم پھپھو کے روپ میں آئیں, یعنی میری امی کی نند کے روپ میں, اور انہوں نے ابو کو فوراً بتایا. امی کی حالت دیکھ کر ابو یہ چیز مان گئے تھے کہ امی بالکل سچ کہہ رہی ہیں, اور پھر ہم نے سرجانی ٹاؤن کا وہ خوفناک بسیدہ گھر چھوڑ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو دوسرا روم تھا اس کے اندر اس قدر چونٹیوں کا بسیرا تھا کہ دیواریں انہوں نے ساری بھری ہوئی تھیں. وہاں پر رہنا ناممکن کام تھا. ہم نے پھر وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی گھر خیر خیریت سے چھوڑ دیا. میری بہن یہ کہتی تھی کہ جب وہ نہانے کے لیے جاتی ہیں تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہوں, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو تنگ کرتے تھے, اس کے بال کھینچتے تھے. جب انسان باڈی پر سوپ لگاتا ہے, وہ نہا رہا ہوتا ہے, تو اس ٹائم پر وہ پانی بند کر دیتے تھے. ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا 1 ماہ کے اندر اندر, اور پھر ہم لوگوں نے ایسی جگہ پر رہائش کی جہاں پر ایسے کوئی مسئلے نہیں تھے. یہ کہانی تھی انس کی, جو کہ انہوں نے آسٹریلیا سے شیئر کی اور وہ کراچی سے بیلونگ کرتے ہیں. بہت شکریہ انس بھائی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف, جو کہ انڈیا سے شلپا نے شیئر کی. شلپا کہتی ہیں کہ میں سوسائٹی کا نام نہیں لے سکتی, لیکن وہ انڈیا ممبئی کی ایک ہانٹڈ پلیس ہے, ایک ایسا سوسائٹی ٹاؤن ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا اور اتنا ہی خوفناک واقعات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اس ٹاؤن کے متعلق مشہور ہے کہ رات کے ٹائم اس ٹاؤن کے اندر جانے سے وہ بھول بھلیاں بن جاتا ہے, اور جو اس بھول بھلیاں میں گم ہو جاتا ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. شلپا کہتی ہیں کہ اس سوسائٹی ٹاؤن کا میں نام نہیں لوں گی جہاں پر سنیما گھر, ہاسپٹل اور بہت سے مال بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن رات کے ٹائم وہ اتنی ہانٹڈ ہے. میرے کزن کے دوست کا کہنا تھا کہ ان کے کچھ ریلیٹیو تھے جو کہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور ان کو پوچھنے کے لیے انہیں جانا تھا. ان کی جو امی تھی وہ اور وہ ان کے بھائی, ان کے بڑے بھائی, میرے کزن کے دوست کے بڑے بھائی, وہ ماں بیٹا ان کو پوچھنے کے لیے, یعنی ہمارے الفاظ میں عیادت کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کو پوچھنے کے لیے کہ وہ کیسی ہیں,
وہ دونوں ماں بیٹا شام کے ٹائم وہاں سے اپنے گھر سے نکلے اور اس سوسائٹی کی طرف جا رہے تھے جن کے متعلق ابھی ان کو رات کے ٹائم ادھر کیا واقعات ہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے. بہت سے لوگ باخبر ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. شلپا کہتی ہیں کہ وہ ادھر چلے گئے اور ان کے مطابق وہ شام 8 بجے اس سوسائٹی ٹاؤن کے اندر پہنچے اور جیسے ادھر پہنچے تو وہ کسی گارڈ کو نہ دیکھ کر اپنی مدد خود کے تحت ٹاؤن کے اندر داخل ہو گئے. ان کے مطابق وہ ٹاؤن کے ایسے حصے کی طرف چلے گئے جو کہ غیر آباد تھا. وہاں پہ کالج کی ایک بلڈنگ تھی جو کہ غیر آباد تھی اور وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں. وہ مکمل طور پر یہ چیز بھول چکے تھے کہ وہ کس جگہ پر ہیں. 1-2 دفعہ انہوں نے اپنا راستہ بدلا لیکن ان کو کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ دوبارہ اسی کالج کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے. اتنے میں انہیں پیچھے سے ایک بزرگ شخص کی آواز آئی جس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور اس نے کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہو. تو میرے کزن کے دوست کی جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس ہاسپٹل میں آئے ہیں لیکن تقریباً پچھلے 1 گھنٹے سے ہم ناکام ہیں اور پھر اسی غیر آباد کالج کی بلڈنگ کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جس پر اس بزرگ شخص نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو. ہم دونوں یعنی میرے کزن کے دوست جو تھے وہ دونوں ماں بیٹا اس بزرگ شخص کے پیچھے پیچھے جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر رات کے ٹائم کوئی نہیں آتا, تم لوگوں نے آنے کی غلطی کیسے کی ہے؟ شلپا کہتی ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ جانتے نہیں تھے اور اپنے کسی جاننے والے کی عیادت کے لیے ادھر آئے تھے. خیر وہ شخص خاموش ہوا اور ان کو وہاں سے نکال کر اس ہاسپٹل تک لے گیا اور ان کو ادھر پہنچانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر سے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا 1 سیکنڈ میں تو شخص غائب ہو چکا تھا. ہاسپٹل کی اس بلڈنگ کے پاس کھڑے ہوئے گارڈ نے پوچھا کہ آخر پیچھے سے کس کو پلٹ کے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انہی کو جو گارڈ ابھی مجھے ادھر چھوڑ کر گئے ہیں. انہوں نے کہا کون گارڈ؟ جس پر انہوں نے کہا کہ ان کی سفید داڑھی تھی اور سر پہ ٹوپی تھی. وہ حلیے سے مسلمان لگ رہے تھے. انہوں نے کہا جن کے متعلق تم نام لے رہے ہو آج سے 30-40 سال پہلے اس سوسائٹی کے اندر ایک کالج کی بلڈنگ کے وہ گارڈ تھے جہاں پر صبح کے ٹائم وہ مردہ حالت میں پائے گئے. سوسائٹی کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو کہ رات کے ٹائم یہ سوسائٹی ابینڈنڈ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ تو ہو چکی تھی لیکن بہت سے لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں. جو لوگ اس کالج کے پاس بھول بھلائیاں کے پاس آ کر رکتے ہیں ان کی وہ مدد کیا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کالج کے آگے ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ملی ہیں. اس لیے کالج کا وہ حصہ تو سوسائٹی کا وہ کالج تو ابینڈنڈ ہو گیا ہے اور ادھر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے کہ تم لوگ بچ گئے ورنہ یہاں سے بچ کر آج تک کوئی واپس نہیں آیا. شلپا کہتی ہیں کہ وہ بات سن کر وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور پھر انہوں نے رات, آپ یقین مانیں کہ میرے کزن نے بتایا کہ انہوں نے وہ رات اپنے اسی پیشنٹ کے پاس گزاری اور وہ ادھر سے نکلنے کی انہوں نے غلطی نہیں کی. ممبئی کی وہ ہانٹڈ سوسائٹی جہاں پر آج بھی لوگ آباد ہیں لیکن رات کے ٹائم ادھر سے کوئی باہر نہیں نکلتا کیونکہ وہ ابینڈنڈ ہو چکی ہے. اس کی کالج کی جو وہ حصہ ہے وہ انتہائی ابینڈنڈ اور پرسرار ہے. یہ کہانی تھی شلپا کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی. تھینک یو شلپا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس شو ہوتا ہے اور میں اپنا واٹس ایپ نمبر کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی. بہت سے لسنرز واٹس ایپ نمبر کی بات کرتے ہیں تو ای میل پر آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کے سٹوریز کا رپلائی کیا کروں گی اور جو لوگ ای میل نہیں کر سکتے وہ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ آج جمعے کا دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. ویسے تو درود شریف ہر ٹائم پڑھیں, اپنے آپ کو اس ذکر کا عادی بنا لیں باوضو حالت میں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں, ان سے پیار کریں اور محبت کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی
عطا کریں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔